تو سنو اے میری امتیوں، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہی ہے، اگر تم میرے اہل بیت سے محبت کرو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ حضرات یہ محرم کا مہینہ، محرم کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے کہ نہیں؟ پہلا مہینہ ہے، لیکن حضرات پہلے مہینے اسلامی سال کا جو مہینہ ہوتا ہے یاد ہے سب آپ لوگوں کو سمجھا دیں؟ نہیں، لیکن مسلمانوں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا مذہب سچا، ہمارا دین سچا، ہماری کتاب قرآن سچا ہے، ہمارے نبی سچے ہیں اور نبی کا دیا ہوا لایا ہوا دین سچا ہے، نبی کا مذہب اچھا ہے، لیکن یہ مذہب اسلام نے جو ہمیں مہینہ عطا فرمایا، یہ مذہب اسلام نے جو ہمیں دن عطا فرمایا، یہ مذہب اسلام نے جو تاریخ عطا فرمائی، یہ مذہب اسلام نے جو یہ موقع اچھے اچھے موقع عطا فرمائے، لیکن مسلمانوں بڑے غور سے سنو، مسلمانوں بڑے افسوس کی بات ہے اگر دین کا معاملہ آ جائے، ہمارے مذہب کے مہینہ کا مہینہ اگر کسی مسلمان سے پوچھ لیا جائے کہ ہمارے اسلامی سال کے مہینے 12 مہینے کی گنتی سنا، لیکن حضرات کیا ہوگا؟ آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا۔ اگر مسلمانوں سے پوچھ لیا جائے کہ انگریزی مہینوں کی گنتی سنا دے تو وہ جنوری فروری فٹافٹ وہ کرتے سناتے چلے جائیں گے، لیکن مسلمانوں بڑے افسوس کی بات ہے ہمارا مذہب ایسا، ہمارے مذہب اسلام نے ایسا مہینہ ایسا سال عطا فرمایا، ایسی تاریخ عطا فرمائی، مذہب اسلام لاجواب، اللہ تبارک و تعالی کا کوئی مثل نہیں، ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی کوئی مثل نہیں، لیکن اسی پروردگار نے جس نبی کو مبعوث فرمایا، جس نبی کو ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، وہ نبی نبیوں میں لاجواب ہے، وہ رسول رسولوں میں لاجواب ہے، اس رسول کا لایا ہوا دین سب دینوں سے لاجواب ہے، اس رسول کے صدقے میں اللہ نے اسلامی سال کا مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ محرم شریف کا مہینہ ہے، یہ لگا حضرات 12 مہینے اسلامی سال کا جو اسلامی سال کے جو مہینے گنتی کے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے حضرات 12 مہینے اسلامی سال کا نیا سال محرم سے، لیکن اے مسلمانوں ناز کرو اپنی قسمت پہ، ناز کرو اپنے مقدر پہ، اللہ نے ایسا دین عطا فرمایا، اللہ نے ایسا مذہب عطا فرمایا، اللہ نے ایسی تاریخیں، ایسے اسلامی سال کے تاریخیں بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی، دن بھی ایسا عطا فرمایا جس کا جواب نہیں۔ اگر آپ اس دن اگر نیک اعمال کریں گے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اسلامی سال کا نیا سال ہے، محرم سے شروع ہوتا ہے، عاشورہ کا دن گیا ہے، کل عاشورہ تھا کہ نہیں؟ یوم عاشورہ، ایمانداری سے بتائیے کتنے لوگوں نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تھا؟ ایمانداری سے بتائیے۔ ڈھول کو بڑے بجائے، ڈھول کو بڑے بجائے، دانت منہ میں اکٹھا کر کے بجائے ڈھول، لیکن روزہ رکھا تھا کسی نے؟ روزہ رکھا تھا۔ یوم عاشورہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرات؟ یوم عاشورہ، یوم عاشورہ یہ آج سے نہیں، یوم عاشورہ پہلے سے شہادت حسین سے پہلے بھی عاشورہ تھا، ایسا نہیں ہے کہ شہادت حسین کے بعد میں ہوا،
پہلے بھی تھا، لیکن حضرات یوم عاشورہ پہلے بھی تھا، لیکن اتنی شہرت اس کو نہیں تھی، اتنی شہرت نہیں تھی۔ پہلے بھی عاشورہ تھا، محرم کی 10 تاریخ پہلے بھی تھی، لیکن اتنا مشہور نہیں تھا۔ پہلے بھی تھا لیکن اس کو شہرت ملی کم سے۔ اسم کی فضیلت میں، عاشورہ کی فضیلت میں اضافہ کب سے ہوا؟ شہادت حسین سے ہوا، اضافہ ہوا، فضیلت میں اضافہ ہوا اور اس کو شہرت مل گئی۔ عاشورہ پہلے بھی تھا، حضرت جیسا کہ مفسروں نے لکھا ہے عاشورہ پہلے بھی تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، محرم کی 10 تاریخ کا یوم محرم کی 10 تاریخ تھی، یوم عاشورہ تھا، عاشورہ کا دن تھا، یوم عاشورہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نکل گئی تھی۔ روایت مختلف روایت میں یہ آتا ہے کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل آئے تو محرم کی 10 تاریخ تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کی توبہ قبول ہوئی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم جب دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں محرم کی 10 تاریخ میں، وہ بتا بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں پہلے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم پیدا ہوئے تو محرم کی 10 تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نارے نمرود گلزار ہوئی، محرم کی 10 تاریخ تھی، عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا ہلاکت کے سبب سے، ہلاکت کی وجہ سے، کہ بھائیوں نے مل کر کے میرا یہ یوسف بھائی مر جائے، ہلاک ہو جائے، اس نیت سے ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے حضرت یوسف علیہ السلام پر صحیح و سلامت کنویں سے باہر آئے محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ اب بھی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اب بھی آسمان پہ زندہ ہیں۔ کب اٹھایا گیا تھا؟ پیدا ہوئے تو محرم کی 10 تاریخ عاشورہ، اور آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں تو عاشورہ تھا، محرم کی 10 تاریخ حضرات۔ اور قیامت آئے گی تو محرم کی 10 تاریخ کو آئے گی، عاشورہ کا دن ہوگا۔ قیامت محرم کی 10 تاریخ حضرات، گھبرائے نہیں، قیامت سے نہ ڈریں، سن نہیں بتایا گیا ہے، قیامت آئے گی، محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ حضرات تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ نے اسلامی سال عطا فرمایا، اس میں کچھ دن بھی ایسے عطا فرمائے کہ ان دنوں کا جواب نہیں، اور اللہ نے ایسی ایسی تاریخیں بھی عطا فرمائی ہیں کہ ان تاریخوں کا جواب نہیں۔ حضرات یوم عاشورہ کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج ہم اور آپ اگر ہم ڈھول بجا بجا کر اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں، اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں، حضرات ہمارے مسلمان نوجوانوں کو اللہ نصیحت عطا فرمائے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر برائیاں ہیں، خرافات ہیں، اگر ڈھول بجا رہے ہیں یا نشان ہاتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں، منہ میں گٹکا ہے یا نہیں تو پھر تاری پیا ہوا ہے یا تو پھر دارو پیا ہوا ہوگا، اور وہ ناچ کود چل رہے ہیں، یہ بتائیے یہ خرافات ہے کہ نہیں؟ کیا حسین راضی ہوں گے؟ کیا اللہ راضی ہوگا؟ اللہ کے رسول حسین کا نانا راضی ہوں گے؟ نہیں، بڑے احترام کے ساتھ بڑے احترام۔ تو حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے، عاشورہ کا دن بڑے برکت والے دن ہے۔ حضرات روایت میں آیا ہے، امام نسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء کرام یہاں ہیں،
ہیں یوم عاشورہ کی فضیلت بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ امام نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان نوجوان پکا سچا مسلمان تھا، لیکن وقت کا تقاضا تھا، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کفار کی گرفتاری میں آ گئے۔ وہ نوجوان کیا ہوا؟ کفاروں نے اس کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے اس کو جیل خانے میں سزا سنا دی، جیل خانہ پہنچا دیا۔ اس نوجوان کو جیل خانے میں بھیج دیا، سزا بھگتتے رہے، سزا کاٹتے رہے، جیل خانے میں رہے۔ اور جیسے ہی دیکھا اس نوجوان نے کہ اسلامی سال کا نیا سال شروع ہوا ہے، آج محرم کی 10 تاریخ ہے، آج یوم عاشورہ ہے، کیوں نہ ہو ہم یہاں اس جیل خانے سے باہر نکل جائے۔ تو شیشے کی دیواروں کو توڑتا ہوا، دروازے سے توڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ کیا ہوا؟ جیل خانے سے باہر اب باہر آ گیا تو رکا نہیں، دوڑتا جا رہا ہے۔ اب سپاہیوں کو معلوم ہوا، امام نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دوڑ رہا تھا نوجوان، سپاہی پیچھے پیچھے، گاؤں والے پیچھے پیچھے، شہر والے پیچھے پیچھے، کہ قیدی بھاگ رہا، پکڑو قیدی بھاگ رہا ہے، جیل خانے سے بھاگ رہا ہے۔ اب وہ بھاگتا ہوا جا رہا تھا، بھاگتا ہوا جا رہا تھا، پیچھے پیچھے سپاہی دوڑ رہے پکڑنے کے لیے۔ قریب تھا کہ سپاہی پھر اس نوجوان کو پکڑ لیتے، لیکن نوجوان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا ہے، پروردگار عالم آج محرم کی 10 تاریخ ہے، یوم عاشورہ ہے، یوم عاشورہ کی برکت سے پروردگار کافروں کی نظر سے مجھے بچا لے۔ دعا کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا۔ جیسے ہی دعا کیا اس نوجوان نے محرم کی 10 تاریخ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کی دعا قبول فرمائی۔ روایت میں آیا ہے، امام نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے تمام کے تمام سپاہیوں کو اندھا کر دیا، کفار و مشرکین کو اندھا کر دیا۔ نوجوان ان کی نظر میں آیا نہیں تو پکڑ سکا نہیں، نوجوان بچ گئے، نوجوان بچ گیا۔ جب کہ اندھے ہو گئے تھے، آنکھوں میں ان کی بینائیوں میں ایسا پردہ پڑ گیا اللہ کی طرف سے کہ دکھائی نہیں دیا کہ نوجوان گیا کیا۔ چنانچہ وہ گھر پہنچا، وہ نوجوان گھر پہنچا۔ تو آپ فضیلت، اس کی برکت آپ دیکھیے۔ یوم عاشورہ کا واسطہ دیا تھا اس نوجوان نے، آج محرم کی تاریخ ہے، پروردگار اے اللہ آج محرم کی 10 تاریخ ہے، یوم عاشورہ ہے، اسی یوم عاشورہ کی برکت سے ان ظالموں سے بچا لے اللہ نے۔ کتنی بڑی فضیلت ہوتی، کتنی بڑی برکت ہے یوم عاشورہ۔ گھر پہنچا نوجوان، امام نصفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ نوجوان گھر پہنچا اور گھر جا کر کے چونکہ اس نے روزہ بھی رکھا تھا، اس دن روزہ بھی رکھا تھا، یوم عاشورہ کا روزہ بھی رکھا تھا۔ جیسے ہی گھر پہنچا شام کو افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں، کوئی چیز گھر میں کھانے کی نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ وہ افطار کرتے۔ اسی طرح وہ بھوکا سو گیا۔ امام نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح وہ بھوکا سو گیا۔ اب جب وہ بھوکا سو گیا تو آگے فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بھوکا سو گیا۔ اب نوجوان بولتا ہے میں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ یہ نورانی شکل والے نوجوان بزرگ میرے پاس شربت لے کر کے آیا ہے۔ کیا لے کے آیا؟ شربت لے کر کے آیا ہے۔ اے بندے
نوجوان اٹھا خواب سے نیند سے بیدار ہوا کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھ لیا. سامنے دیکھا تو شربت رکھا ہوا ہے. شربت رکھا ہوا ہے. اللہ کا فرشتہ آیا تھا جو شربت لے کر کے آیا تھا. انتظام کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے. اللہ نے انتظام فرما دیا تھا. تو حضرت وہ شربت اس نے پی لیا. روایت میں یہ آیا ہے کہ نوجوان 10 سال تک زندہ رہا. یہ شربت پینے کے بعد بھی 10 سال تک زندہ رہا. لیکن اللہ نے وہ کرامت عطا فرمائی. اللہ نے یوم عاشورہ کی وہ برکت عطا فرمائی کہ 10 سال جیتا رہا. لیکن 10 سال کے اندر وہ کھایا بھی نہیں, پیا بھی نہیں. کبھی کھانے کی ضرورت نہ ہوئی, نہ پینے کی ضرورت ہوئی. بھوک لگی ہی نہیں جو کھاتا, پیاس لگی ہی نہیں جو پانی پیتا. 10 سال تک اسی طرح رہا. اس کے بعد میں اللہ کا کیا ہوا ہے. تو حضرات سمجھ میں آیا کچھ؟ یوم عاشورہ کی برکت یہ ہے. یوم عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو روایت میں آیا ہے کہ اگر آپ نے صدقے دل سے روزہ رکھا 10ویں محرم کا, حالانکہ 9 تاریخ کا بھی شہادت کی جو رات آتی ہے اس میں تو عبادت کر دیتی ہے. علماء تو بتاتے ہیں, ہم نے بھی اپنے مسجد میں بتا دیا بھائی عبادت ضرور کرنا. یہ رات 10ویں رات جو ہے امام علی مقام کی نواسیر رسول کی تلاوت قرآن میں گزری تھی. یہ رات عبادت الہی میں گزری تھی. اسی لیے اگر حسینی ہو, اگر حسین کے ماننے والے ہو, اگر حسین سے محبت کرنے والے ہو, اگر حسین سے چاہنے والے حسین سے ہو, اگر وفاداری قائم ہو, اگر حسینی کہلاتے ہو تو ضرور آج عبادت کرنا, ضرور آج قرآن کی تلاوت کرنا. یعنی 10ویں رات کو 9 تاریخ اور 10ویں رات عبادت الہی میں امام علی مقام کی گزری تھی. تو حضرت اگر صدقے دل سے آپ نے روزہ رکھا, روایت میں آیا ہے کہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اگرچہ آپ لغو سے بچے رہے, گناہ صغیرہ کا کفارہ ہو جائے گا. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے محرم کے دن صدقہ کرنا, اللہ صدقہ کرنا, کسی غریب کو, کسی یتیم کو, کسی فقیر کو آپ صدقہ کریں. روایت میں یہ آیا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو اگر کسی نے صدقہ کیا, اگر 1 روپیہ صدقہ کیا محرم کی 10 تاریخ کو, تو اللہ کے یہاں 1000 روپے کا ثواب آئے گا. 1000 روپے کا ثواب آئے گا. اللہ کا تو کتنا بڑا. تو یہ نیک کام ہے, نیک کام ہی کرتے رہو. جو دنیا کے ماحول کے حساب سے کچھ کر رہے ہو بھائی کرو, ہم منع نہیں کرتے, کرو, لیکن نیک کام بھی تو کرو. جائز طریقے سے تو آپ نکلو, نیک کام بھی کرتے رہو, اللہ کی رضا کے لیے بھی کام کرتے رہو. حضرات جو میں بتانے کا مقصد یہ ہے, امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یہ لا الہ الا اللہ کے بنیاد کیسے بنی. حضرات میں اب ابھی آ رہا ہوں جو میں نے تلاوت کی ہے آیت کریمہ کی. حضرات اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ میں نے اللہ کا کلام تم تک پہنچایا ہے اور کام کو سرے انجام تک پہنچایا ہے. تم مجھے بدلہ نہیں دے سکتے. اگر تم بدلہ دینا ہی چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو, ان کی قرابت کو حاصل کیا, ان سے محبت کرو. اگر تم محبت کرو گے تو تم راہ راستے پہ رہو گے, تم سیدھے راستے پہ رہو گے. اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو تم پھر بھٹک جاؤ گے. اہل بیت کی محبت ضرور. اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ اپنی امت سے رسنا. حضرت لا الہ الا اللہ کے بنیاد کیسے بنے. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر امام الانبیاء کو بڑی امید اور بڑی ناز اور بڑا فخر تھا. اپنے حسنین کریمین اپنے نواسوں سے جمع کرتے تھے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دنیا کے پھول ہیں اس لیے میں سونگا کرتا ہوں. حضرات تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اہل بیت سے محبت تم مانگو اے میرے محبوب. لیکن حضرات
اسی کلمہ پڑھنے والا کوئی حضرت امام حسین کو شہید کرنے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا، کوئی کافر و مشرک نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والا اسی نبی کا مسلمان تھا، لیکن کیا ہے؟ ظالم، جاہل، فاسق، مردود تھا، کلمہ پڑھتا تھا لیکن مردود کا ظالم تھا۔ تو حضرت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ان سے محبت مانگ لو، اپنے اہل بیت کی، اپنے خاندان کی، اپنے قرابت والوں کی محبت مانگ لو۔ تو حضرت اللہ تبارک اللہ نے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت امام حسن اور حسین کو اپنی گود میں بیٹھایا کرتے تھے، حضرات اپنی گود میں بیٹھا کر تربیت دیا کرتے تھے۔ یاد حضرات یاد کرو اس پیارے واقعہ کو کہ حضرت امام حسن اور حسین رسول کائنات دونوں نواسوں کو اپنے کندھے پہ بیٹھا لیتے ہیں، یعنی یہ دونوں نواسے اپنے نانا جان کے کندھے پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا کہ یہ دونوں نواسے نبی کے کندھے پہ سوار ہو گئے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ کتنی اچھی سواری ہے، تو رسول کائنات نے فرمایا اے عمر تم سواری کو دیکھتے ہو بلکہ یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ سوار کون ہوتا ہے؟ جو کندھے پہ بیٹھتا ہے، اور سواری کون؟ جس کے گھر گئے امام الانبیاء کے کندھے پہ حسن اور حسین بیٹھے۔ حضرات رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نواسے کو حسن اور حسین کو کندھے پہ بیٹھا لیا، اور حضرات رسول کائنات نے دونوں کندھے پہ نواسوں کو بیٹھا لیا اور کندھے پہ نواسوں کو بیٹھا لیا۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن سنو کندھے پہ کیوں بیٹھایا کرتے تھے امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت دونوں نواسوں کو؟ حضرات یہ حکیم فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ رسول محبت میں کندھے پہ بیٹھا لیتے ہیں، اور جب رسول کائنات کے کندھے پہ دونوں نواسے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد یہ مطالبہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ مطالبہ کر رہے ہیں نانا جان سے۔ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اے نانا جان آپ اونٹ پہ بیٹھتے ہیں تو اونٹ کی لگام یعنی رسی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ اپنا بیلنس سنبھالتے رہتے ہیں۔ اے نانا جان آپ اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اے نانا جان ہم دونوں بھائی آپ کے کندھے پہ ہیں، ہم کیا چیز پکڑیں؟ ہم کیا پکڑیں؟ ہاتھ میں کیا چیز لیں بیلنس سنبھالنے کے لیے؟ اے نانا جان ہم کیا چیز پکڑیں؟ روایت میں آیا ہے رسول کائنات نے سر مبارک کے بال مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اے میرے نور چشموں، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، میرے سر کے بال مضبوطی سے پکڑ لو، کل قیامت کے دن میری گناہگار امت کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی، ان کی ڈور تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ گناہگار امتیوں کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ جنتی جوانوں کے سردار ہے، سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار، بیٹے کو دیکھو تو جنتی جوانوں کے سردار، اور ماں کو دیکھو تو دنیا کی تمام جنتی عورتوں کے سردار۔ جب تک آپ پسینہ نہیں بہائیں گے، آپ محنت نہیں کریں گے، اس کا صلہ نہیں ملے گا۔ آپ جتنا پسینہ بہائیں گے، جتنی محنت کریں گے، آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ آپ اگر کوئی کام کریں گے، جتنے جلدی ہو محنت سے آپ کریں گے، مشقتیں اٹھا کرتے، پریشانیاں اٹھا کرتے، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، اب میں شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں، پورا شہادت کا واقعہ بتا نہیں سکتا، اتنا وقت نہیں، 3 گھنٹہ چاہیے وہ واقعہ بیان کرنے۔ امام علی مقام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا گیا ہے 7 تاریخ سے، بھوکا رکھا گیا ہے، پیاسا رکھا گیا ہے۔ کیا امام حسین پانی کے محتاج تھے؟ کیا کھانے کے محتاج تھے؟ نہیں، کھانا محتاج ہو سکتا ہے، پانی محتاج ہو سکتا ہے۔ نہر فرات قریب تھا، اگر حسین چاہتے نہر فرات پانی میرے قدموں پہ آ جا تو اللہ کے حکم سے وہ پانی آ جاتا، امام حسین پی لیتے، امام حسین اپنے خیمے میں بھی پلا لیتے۔ لیکن حضرات یہ مرضی خدا بندی ہے، یہ مرضی خدا بندی تھی، یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ جب امام حسین پیدا جس دن ہوئے تھے اسی دن یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ امام حسین یہ وہ حسین ہے۔ امام الانبیاء کو بتا دیا گیا تھا، جبریل امین نے بتا دیا گیا تھا، اے امام الانبیاء یا رسول اللہ یا نبی اللہ، آپ جس نواسے سے محبت کر رہے ہیں، حسین سے محبت کر رہے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ آپ ہی کا جاننے والا، آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والا اس نواسے پہ بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دے گا۔ یہ بات بہت مشہور ہوئی تھی جب پیدا ہوئے تھے، تبھی سب کو معلوم کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، ایسا ایسا اللہ کی طرف سے امتحان ہونے والا ہے۔ حضرات تو اگر حسین چاہتے پانی آ جاتا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ امتحان تھا۔ کیسے تھے؟ آزمائش تھی، جب تک امتحان میں کامیاب نہیں ہوگا، آزمائش میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اللہ اونچا سے اونچا مرتبہ فرمائے گا نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں حضرت امام علی مقام نے صبر کیا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے، بھوکے کو بھوک بھی برداشت کر لیا، پیاس کو بھی برداشت کر لیا، تو اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار، اللہ نے عہدہ اونچا عطا فرمایا۔ تو حضرات جب تک آپ محنت نہیں کریں، باقی کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب اللہ اتنا پیار کرتا تھا حسین سے، پھر حسین کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی؟ پیاسا کیوں رکھا گیا، بھوکا کیوں رکھا گیا؟ کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول کو جب معلوم تھا کہ میرا ہی کلمہ پڑھنے والا میرے نواسے کو شہید کر دے گا، لیکن اللہ کے پیارے رسول مصطفیٰ جان رحمت نے کبھی بھی یہ دعا نہیں کی، اے پروردگار عالم اس آزمائش کو دور فرما دے، اے پروردگار عالم اس انتہائی کا اتنا بڑا سخت امتحان تو میرے نواسے سے نہ لے۔ کبھی بھی اللہ کے نبی نے یہ دعا نہیں فرمائی۔ اگر دعا فرمائی ہے اللہ کے نبی نے تو نبی نے یہ دعا فرمائی ہے، اے پروردگار میرے نواسے سے جو تو بڑا امتحان لینا چاہتا ہے اس میں کامیابی عطا فرما۔ آج ہمارے اور آپ کے بچے کے بارے میں اگر کوئی کہہ دے کہ آپ کے بیٹے کو فلاں آدمی قتل کر دے گا، بھوکا پیاسا، آپ بتائیے آپ چین سے رہ پائیں گے؟ میں چین سے رہ پاؤں گا اگر میرے بیٹے کے بارے میں کوئی خبر دے دے؟ لیکن حضرات وہ ذات پاک تھی، وہ ذات پاک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی کبھی یہ دعا نہیں کی، اے پروردگار یہ امتحان میرے رب جگر سے نہ لے۔ حضرت مولا کائنات نے بھی کبھی دعا نہیں کی، اے پروردگار میرے نور نظر سے یہ امتحان اتنا بڑا نہ لے، بلکہ سب نے ثابت قدمی کی دعا کی، ثابت قدمی کی، ثابت قدم رکھ اور امتحان میں کامیاب رہا۔ اور حضرت امام علی مقام نے کامیابی حاصل کر کے دنیا کو دکھا دیا، دنیا کو بتا دیا، اپنے نانا کے وعدے کو وفا کر کے دکھا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت کے لالچی نہیں،
کہ حسین کو سلطنت چاہیے تھی، اسی لیے میدان کربلا میں گئے تھے۔ حسین کو دولت چاہیے تھی، اسی لیے گئے۔ حضرات اگر حسین کو حضرات یہ بات یہ بتا دیتا ہوں، یزید یہ کہتا رہا، اے حسین، اے حسین، اگر تمہیں سلطنت چاہیے سلطنت دے دوں گا، دولت چاہیے دولت دے دوں گا، شہرت چاہیے شہرت دے دوں گا، گورنری چاہیے گورنر بنا دوں گا، لیکن میری بیعت قبول کرنا۔ یہ تو کہتا رہا یزید، جب تخت نشین ہوا یزید یہی تو کہتا رہا امام حسین سے۔ لیکن حضرات یہ وہ حسین ہے جس حسین کو فاطمہ نے دودھ پلائی ہو، وہ فاطمہ کا دودھ پینے والا بچہ اور اپنے نانا سے وعدہ کرنے والا بچہ کسی فاسق، کسی فاجر، شرابی، کبابی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتا ہے؟ ہاتھ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ بیعت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر انکار کر دیا، یہیں سے بغاوت شروع ہو گئی، یہیں سے بغاوت۔ حضرات تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوب کے پیارے نواسے امام حسین نے دولت نہیں چاہیے، دولت کی لالچ نہیں تھی، بلکہ اپنے نانا کے لائے ہوئے دین شریعت کو بچانا مقصد تھا، بچانا مقصد تھا۔ اگر امام حسین اپنے جان ساروں کو قربان نہ کرتے کربلا کے میدان میں، اب تو دین محمدی میں آج آ جاتی، اور یہ اس میں قانون کو رد و بدل کر دیتا۔ کون یزید قانون کو رد و بدل کر دیتا، شرابخوری، زناخوری، جتنی بھی حرام کاری ہیں، حرام چیزیں ہیں، اس کو سب کو عام کر دیتا۔ لیکن نواسے رسول نے اپنے نانا کے دین کو بچایا، نانا کے دین میں آج آنے نہ دیا، سر کٹا دیا، خون بہا دیا، لیکن نانا کے دین میں، نانا کی شریعت میں آج آنے نہیں دیا، سر کٹا دیا، قربان ہو گئے۔ حضرات نواسے رسول نے وعدہ وفا کر اور اسلامی سرکر نیا سازا۔ یہاں پر یہ بات آ گئی، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں، کربلا کے میدان میں خون بہایا گیا کہ نہیں؟ جانے قربان ہوئی کہ نہیں؟ جامع شہادت شہید ہوئے کہ نہیں؟ جامع شہادت نوش کیا کہ نہیں؟ کیا۔ تو معلوم یہ ہوا ہے پروردگار تیرا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے میرے نبی، ہمارے نبی تھے، آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ کے صدقے میں اللہ نے نیا سال محرم کا عطا فرمایا۔ نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو خون بہایا جاتا ہے، اور اسلامی سال کا جب ختم سال آتا ہے، وہ کون سا مہینہ؟ بولیے، ذی الحجہ کا مہینہ۔ ذی الحجہ کے مہینہ میں آپ نے اور ہم نے اور تمام مسلمانوں نے کیا کیا؟ قربانی پیش کیا نہیں؟ جانوروں کے خون کو بہایا کہ نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ایسا سال عطا فرمایا کہ جب ہمارا سال شروع ہوتا ہے تو قربانی سے شروع ہوتا ہے، ہمارا سال جب ختم ہوتا ہے تو قربانی سے ختم ہوتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کو دیکھیے، مولا کائنات
مولا کائنات جس مسلمان کو علی سے محبت نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے. علی سے جس کو محبت نہیں ہے اس کے ایمان کا اعتبار مت کرنا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کامل ایمان والا ہے. نہیں، ایمان والا جو ہوگا، کامل ایمان والا ہوگا، وہ علی سے محبت کرنے والا. اسی لیے کہ یہ وہ علی ہے، عام علی نہیں. یہ وہ حسین ہے، عام حسین نہیں. یہ وہ ذریات ہے، عام ذریات جیسی نہیں. یہ وہ انسان ہے، عام انسانوں جیسا نہیں. عام انسانوں جیسا نہیں. حضرت مولا کائنات کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. کیا ہے؟ علی اس علم کے شہر کے دروازے ہیں. حب علی حب علی ایمان وبغض کا نفاق. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں اے علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تمہاری عداوت نفاق ہے. تو جو علی سے محبت کرے گا وہ پکا ایمان والا، کچا ایمان والا علی سے محبت کرے گا ہی. تو آقا کیا فرماتے ہیں ہمارے آقا کے نبی؟ اے علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تمہاری عداوت نفاق ہے. اور آگے آقا فرماتے ہیں حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. آقا فرماتے ہیں امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اے میری امت یہ سنو، اے میرے غلاموں سنو، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے جلا ڈالتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا ڈالتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ علی سے محبت کرنے سے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ چھڑنے لگتے ہیں، گناہ معاف ہونے لگتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ جلائے گی نہیں. علی سے محبت، علی کے لخت جگر سے محبت ہے اور علی کے لخت جگر کے نانا سے محبت ہے، امام الانبیاء سے محبت ہے. انشاءاللہ تعالی جہنم کی آگ جلائے. حضرات تو حضرات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا پیار کیا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ نے کیسی کیسی آزمائشیں دی، کیسی کیسی آزمائشیں دی، کیسا کیسا امتحان لیا. اللہ کے نبی سب میں کامیاب ہوئے، سب میں کامیاب ہوئے. تو حضرت امام علی مقام سے اللہ نے یہ امتحان، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش کی، اللہ کی طرف سے یہ امتحان تھا کہ یہ ایسی ایسی مصیبتیں اٹھانی پڑے گی، مصیبتیں چلنے پڑے گی. جیسا کہ میں نے بتایا کہ پیدا ہونے کی شہادت کی خبر مشہور. حضرات روایت میں آیا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جبریل امین نے کربلا کے مٹی بھی لا کر کے دیا رسول کائنات کو، مصطفیٰ جان رہے کہ یا رسول اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے. بس یہ بات بول کر کے، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ شہادت کا پورا واقعہ بیان نہیں ہو سکتا، اس کے لیے 3-4 گھنٹے چاہیے. حضرات تو مٹی لا کر کے دکھا دیا اور وہ مٹی رسول کائنات نے ام سلمہ کو رکھنے کے لیے دیا. اے ام سلمہ ام المومنین ہے، ام المومنین ہے، ام سلمہ کو رکھنے دیا. اور آقا نے یہ فرمایا، یہاں پر علم غیب مصطفیٰ بھی بالکل ظاہر ہو جاتا ہے. ظالموں نے، جابروں نے
شہید کیا کربلا میں، تو اللہ کے حکم سے وہ مٹی جو کربلا کی مٹی جبریل امین نے دیا تھا رسول کائنات کو، رسول کائنات نے رکھنے دیا تھا ام سلمہ کو، جو امانت رکھی تھی شیشے کے اندر بند، تو جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو وہ بند شیشے کے اندر وہ مٹی خون بن گئی۔ جب خون دیکھا ام سلمہ نے سمجھ گئی کہ میرا نواسہ کو شہید کر دیا گیا، میرے نواسے کو شہید کر دیا۔ حضرات بات بہت ساری ہے، کیا کیا واقعات بہت سارے ہیں، کربلا کے واقعات ایسے دردناک ہیں، اور صحیح روایت شہادت حسین سے یعنی شہادت حسین تک جتنی بھی روایتیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، اور اس کے بعد میں بھی روایتیں صحیح ہوتی ہیں، صحیح ہیں لیکن اس میں کچھ مبالغہ بھی ہے، کچھ اور بھی بات ہے۔ بہرحال تو شہادت حسین ننگی تلوار حسینی کہلاتے ہیں۔ بات ختم کرتا ہوں، اب نصیحت کی دو بات۔ ننگی شمر نے سینے پہ بیٹھا تھا ننگی تلوار لے کر کے، اس وقت میں بھی کیا کیا؟ امام حسین جب گھوڑے سے گرے تھے، جب گھوڑے سے نیچے گرے تھے تو سجدے کی حالت میں، اور شمر جب سینے پہ بیٹھ گیا تھا تو امام حسین نے کیا فرمایا تھا کہ میرے سینے سے ہٹ جانا، یہ کون سا وقت ہے، کون سا دن ہے، مجھے نماز ادا کرنے دے۔ تو تلوار کے سائے میں بھی امام علی مقام نے نماز ادا کی، نماز قضا ہونے نہیں دیا۔ اے مسلمانوں، اگر حسینی کہلاتے ہو تو نمازی بن جاؤ، اگر حسینی کہلاتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ حسین کی شہادت کے صدقے میں جنت عطا فرمائے، راحت عطا فرمائے، تو آپ حسینی اگر بننا چاہتے ہو تو حسین کے کردار کو اپنا لو، حسین کے قول و فعل پہ عمل کرنے لگ جاؤ، نمازی بن جاؤ۔ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، اللہ معاف کسی حالت میں بھی نہیں فرمائے گا، لیکن آج ہم سنی تو کہلاتے ہیں، آج ہم حسینی تو کہلاتے ہیں، لیکن آج ہم نماز سے کوسوں دور بھاگتے ہیں، کوسوں دور بھاگتے ہیں، دنیا کے کام کو کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، حسینی ہو، حسین کے غلام ہم ہیں، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر ہم دعویٰ کریں ہائے حسین، ہم دعویٰ کریں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، اس سے کوئی کام چلتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ نیک اعمال بھی تو کیجئے، آپ نماز کی پابندی بھی تو کیجئے۔ نماز رسول ہی نے کہا ہے کہ اگر تلوار لے کر تمہارے سینے پہ کوئی بیٹھ جائے تو تم اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنا، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز ادا کر لیں۔ تو حضرات بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر نقش قدم پر ہی نہیں، ان کے قول و فعل پر بھی ہم عمل کر لیں گے تو بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان کے قول و فعل پر، ان کے کتاب پہ ہم عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے باتوں پہ ہم عمل کریں۔ اگر یا پروردگار عالم جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے، پروردگار اگر بیان میں کوئی لغزش یا کوئی غلطی یا کوئی خطا ہو گئی ہو، زبان اگر پھسل گئی ہو، یا کوئی ایسی ویسی روایت بیان کر دی گئی ہو، اے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ سب بھی ہمارے ساتھ توبہ کیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و